السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی یہی ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے رہیں اور کرونا سے جلدی ہمیں نجات حاصل ہو۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ نارملٹی کی طرف آ رہی ہے۔ یورپ میں بہت ساری کنٹریز نے اپنے بارڈرز اوپن کر دیے ہیں۔ کینیڈا نے ابھی ریسنٹلی، انڈیا جو کہ پینڈیمکس میں سے سب سے زیادہ گزر رہا تھا اور اس کے بایو میٹرکس جو تھے وہ VSF کی طرف سے کلوز ہو چکے تھے۔ دیر از اے گڈ نیوز دیٹ کہ کل اور پرسوں سے وہ بھی اوپن ہو چکے ہیں۔ سو فائنلی ورلڈ از اوپننگ اپ، تو شکر ہے خدا کا۔ ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیوز کی تھیں یا جو پوڈ کاسٹ کی تھیں ان میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے فراڈ کنسلٹنٹ سے بچنا ہے اور کیوں بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے اسکلڈ امیگریشن کی ایک ٹریننگ سیریز یا ایک انیبلنگ اینڈ انفارمیٹیو سیریز اسٹارٹ کی، جس میں 3 کنٹریز تھیں، کینیڈا، آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ، اینڈ وی پکڈ کینیڈا کیونکہ وہ زیادہ فیوریٹ ہے پاکستان کے اندر۔ اور پھر ہم نے آپ کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو سکھایا کہ آپ اپنے پوائنٹس کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جاننے کے لیے کہ آپ ایلیجیبل بھی ہیں کینیڈین امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے انڈر اسکلڈ کیٹیگری۔ پھر ہم نے آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے آئلٹس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ رپورٹ، جس میں جو ڈگری یا کوالیفیکیشن آپ نے پاکستان میں حاصل کی ہے اس کی کینیڈا میں کیا ایکویلنس بنتی ہے وہ جاننی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے کینیڈین امیگریشن نے ہی کچھ آتھرائزڈ ادارے ہیں، ان کو لائسنس دے رکھے ہیں، وہ کوالیفیکیشن کو اسیس کرتے ہیں اور ایک رپورٹ بھیجتے ہیں جسے ECA رپورٹ کہا جاتا ہے، اور وہ رپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے الانگ ود یور آئلٹس آپ کی ایکسپریس انٹری پروفائل اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ سکھایا کہ یہ جو ECA رپورٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ اپنی ڈگری یا ڈاکیومنٹس بھیجتے ہیں باہر اسیسمنٹ کے لیے، وہ ادارے یہ ریکوائرمنٹ رکھی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے کہ آپ اپنی اس ڈگری یا کوالیفیکیشن کو اپنے HEC سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اٹیسٹ اور ویریفائی کروا کے بھیجیں۔ تو وہ اٹیسٹیشن یا ویریفیکیشن کیسے کی جاتی ہے وہ سکھانے کے لیے بھی ہم نے ایک ٹیوٹوریل ویڈیو رکھی، وہ بھی اگر آپ چینل پہ جائیں گے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ جب آپ کے پاس آئلٹس آ جاتا ہے، آپ کی ECA رپورٹ آ جاتی ہے، تو اس کے بعد میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ اب آپ نے اپنے باقی کے کون سے ڈاکیومنٹس ریڈی کرنے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے آنے کے بعد میں آپ اس پوزیشن میں پہنچتے ہو کہ آپ اپنی امیگریشن کا پروسیس سٹارٹ کر سکو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں آپ کی ایلیجیبلٹی کیسے کاؤنٹ کی جا رہی ہے، کیلکولیٹ کی جا رہی ہے، کیلکولیٹر کے ذریعے آپ نے اپنی ڈگری کیسے ECA کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، آپ اپنی HEC سے کیسے اٹیسٹیشن کرواؤ گے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا اس چینل کی بجائے بہت سارے دوسرے ایسے پیپل جو کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چینل بنائے، اگر آپ ان کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن مل جائے گی کہ یہ کوئی اتنا ہیکٹک یا ٹربل سم پروسیس نہیں ہوتا ہے۔ سو آپ اس کو کر سکتے ہو۔ جب آپ اپنی ECA اور آئلٹس آپ کے ٹیبل پہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، ناؤ یو آر ان پوزیشن کہ آپ اپنا ایکسپریس انٹری پروفائل کریٹ کرو۔ اپنا ایکسپریس انٹری پروفائل کریٹ کرنے سے پہلے آپ کو جن 3 ٹرمز کو آج میں ایکسپلین کرنے لگی ہوں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ نے یہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی تو میں کنسیڈر کر رہی ہوں کہ اب آپ سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں امیگریٹنگ ٹو کینیڈا، اور ابھی آپ یو پروبیبلی ونڈرنگ واٹس دا بیسٹ پاتھ وے فار یو، کیونکہ 2 پاتھ ویز ہیں، ایک کو ہم پروونشل نامینیشن پروگرام کہتے ہیں جسے PNP بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہم فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام کہتے ہیں جسے FSW بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں ان میں کمپیریزن کروں، جو NOC ہے نیشنل آکوپیشن کلاسیفیکیشن، وہ میں آپ کو اس کے بعد میں بتاتی ہوں جب ہم PNP اور FSW کو کنکلیوڈ کر لیتے ہیں۔ FSW میں جو کہ نام سے ہی ظاہر ہے فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام، یہ ایک فیڈرل پروگرام ہے جسے سینٹرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ رن کرتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو چانسز ہوتے ہیں ITA انویٹیشن ٹو اپلائی یا سلیکٹ ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہائی ہے، آپ کی ایج 35 سال سے کم ہے، آپ کا جو آئلٹ اسکور ہے وہ ہائی ہے، اور یوزلی لسننگ میں 8 اور باقی سب میں 7 کو ہائیسٹ آئلٹ اسکور کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ کے پاس اگر تو آپ ایز اے سنگل پرسن جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تقریباً 13,000 کینیڈین ڈالر پڑے ہیں، اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف ہیں تو آپ کو تقریباً 16,000 کینیڈین ڈالرس آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ سملرلی جو PNP ہے، تو ہر جو پروونس ہے کینیڈا کا اس کا اپنا ہی ایک پروونشل گورنمنٹ پروگرام ہے، اس کی اپنی ہی رولز اور اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، تو وہ سینٹرل گورنمنٹ سے ہٹ کے ہے، بٹ اپلیکیشن پروسیس سینٹرل ہے۔ جو آپ ایکسپریس انٹری پروفائل بنائیں گے وہ سینٹرل پروفائل ہی کے ذریعے آپ PNP کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ
فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو اپلیکینٹس ہر پروونس کا کرائٹیریا میٹ کر رہے ہوں گے، ریکوائرمنٹ میٹ کر رہے ہوں گے، انہیں کو وہ پروونس نامینیشن بھیجے گا کہ ہم آپ کو سلیکٹ کر رہے ہیں. یہ سلیکشن کا ایک طریقہ کار ہے ان کا، اس کو جو بھی میٹ کر رہا ہوگا وہ اس کو ایک نامینیشن بھیجیں گے. اب یہ نامینیشن کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سی آر ایس کی ویڈیو کر رہے تھے کیلکولیٹ کرنے کی پوائنٹس، تو تب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے، ایک ایسا سیکشن رکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو کسی پروونس سے نامینیشن ملی ہے. اگر تو کسی کو مل چکی ہو اور وہ اس پروونس میں نہیں جانا چاہ رہا ہے بلکہ فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کے انڈر ہی جانا چاہ رہا ہے، اور کیوں بہتر ہے ایف ایس ڈبلیو وہ بھی سمجھاتے ہیں آپ کو. اینی ہاؤ اس کو نامینیشن مل چکی ہے، تو یہ جو نامینیشن ہوتی ہے نا، یہ آپ کے اوور آل سی آر ایس گول میں 600 ایکسٹرا پوائنٹس ایڈ کر دیتی ہے. آپ وہاں جاؤ یا نہ جاؤ، آپ کو سمپلی پروونس نے نامینیٹ کیا ہے اینڈ یو ہیو دا پروف آف دا نامینیشن. آپ اپنے ایکسپریس انٹری پروفائل میں اس کو مینشن کر کے 600 ایکسٹرا پوائنٹس کلیم کر سکتے ہو. تو نیچرلی آپ کا سی آر ایس ہائی جمپ کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ نیکسٹ جو بھی پول آئے گا اس میں پک ہو جاؤ گے. جو پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے فیڈرل اسکل پروگرام کا، چونکہ اس کا انچارج آئی آر سی سی ہے، گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے، وہ اپلیکیشن کو پروسیس کرتا ہے، تو آن ایوریج اس میں تقریباً 6 منتھس لگتے ہیں. سم ٹائمز اس میں 10 منتھس بھی لگ جاتے ہیں، ایون لانگر بھی. اب ڈیورنگ پینڈیمک زیادہ ٹائم بھی لگا ہے لوگوں کو، لیکن کینیڈا از ڈوئنگ اٹس بیسٹ ٹو بی مور ایفیشینٹ ان پروسیسنگ دی اپلیکیشن. اور جہاں تک پی این پی کی بات ہے، اس میں جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ ڈفر ہوتا ہے، ہر پروسیس ہر پروونس پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس میں بھی آپ اپلائی کر لیں. اگر میں بولوں کہ جنرلی اسپیکنگ یہ ذرا زیادہ ٹائم لیتا ہے پروسیس ایف ایس ڈبلیو سے، کیونکہ پہلے آپ کی اپلیکیشن کو اسیس کرتا ہے پروونس اٹ سیلف، پھر اسے فیڈرل گورنمنٹ ایف ایس ڈبلیو کے انڈر اسیس کرتی ہے. اور اگر آپ کا اسکور جو ہے وہ جیسے لسننگ میں 8 اینڈ اس کے بعد ریڈنگ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ میں 777 آپ کا آئلس میں نہیں آ رہا، تو آپ کا جو سی آر ایس اسکور ہے وہ لو ہوگا. سو ایونچولی آپ کے لیس چانسز ہوں گے انویٹیشن ریسیو کرنے کے. اور جو پروونشل پروگرام ہیں ان میں اب کیا فائدہ رہتا ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ کا اسکور بھی ہائیسٹ نہیں ہے آئلس، جو کہ ریکمینڈیڈ کہا جاتا ہے، میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لسننگ میں 8 لیں اور باقی تمام ماڈیولس میں ایٹ لیسٹ 7 لیں، تو اس سے آپ کے اسکور جمپ کرتے ہیں. فرض کریں آپ کا اتنا آئلس نہیں آیا ہے، آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشنس بھی اتنے ہائی نہیں ہیں، اور آپ کے پاس بہت سارے سیونگس بھی نہیں ہیں، آپ 35 سال سے زیادہ کے ہو، تو آپ کو اسٹل آئی ٹی اے کے چانسز ہو جاتے ہیں انڈر پی این پی پروگرام کے، کیونکہ یہ آپ کو 600 ایڈیشنل پوائنٹس دیتا ہے، جس سے آپ کا سی آر ایس ٹریمنڈسلی انکریز کر جاتا ہے، اینڈ ہینس آپ کے جو چانسز ہیں ٹو گیٹ این انویٹیشن وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. جو فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے، یہ آپ کو تقریباً 1300 کینیڈین ڈالر تک کاسٹ کرتی ہے. اور لیکن آپ نے یہ نہیں بولنا ہے کہ بہت سارے اور بھی مسلینیس ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے میں انکلیوڈ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک تو آپ کی فرض کریں آئلس کی فی ہوگی، آپ اس کو بھی انکلیوڈ کر لیں، آپ کی ای سی اے کی فی آ رہی ہے، آپ اس کو بھی انکلیوڈ کر لیں. تو یہ سارے بھی ایکسٹرا چانسز ہوتے ہیں، ایکسپینسز ہوتے ہیں آپ کی اپلیکیشن میں. اب جو پی این پی اپلیکیشن کاسٹ ہے اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کو نارمل فیڈرل گورنمنٹ فی پے کرنا ہوتی ہے جو کہ تقریباً 1300 کینیڈین ڈالرس ہے جیسے میں نے بتایا، اور ایک پی این پی کی اپلیکیشن فی بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو پے کرنا پڑتی ہے. اب یہ جو پی این پی کی اپلیکیشن فی ہوتی ہے ہر پروونس کی ڈفرینٹ ہے اور یہ بدلتی رہتی ہے، اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور کسی قسم کی مس لیڈنگ انفارمیشن نہ آپ کو ملے، اس کے لیے I'll try my level best کہ میں کوئی ایک ایسی ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں نیچے شو کر دوں جو کہ تمام پروونسز کی جتنی بھی ریلیٹیو اپلیکیشن کاسٹ ہیں اس میں لسٹ ہو رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ سکیں اور اس سے اپڈیٹ رہ سکیں. ویسے اٹ کین رینج فرام 0 اپ ٹو 1500 سے لے کے 2000 کینیڈین ڈالرس تک. تو اتنے تک آپ ایوریج ایک مائنڈ بنا کے رکھیں کہ آپ کی جو امیگریشن کی فی ہے وہ اس کی لاگت اتنی آئے گی. اب یہ جو فیڈرل اسکلڈ ورکر جو بڑی اہم چیز ہے، جو بڑی ایک اہم پروگرام ہے، بڑی اہم انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام ہے اس میں آپ کو انڈر پی این پی یا ایف ایس ڈبلیو دونوں، فیڈرل پروگرام میں یا پروونشل نامینیشن پروگرام میں، دونوں میں آپ کو پی آر ملتی ہے 5 سال کی. اب پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہو جب ان 5 سالوں میں سے آپ 3 سال کینیڈا کے اندر گزار لیتے ہو.
تو FSW میں تو بڑا سمپل ہے، آپ کسی بھی پروونس میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہو، اور وہاں پہ جیسے آپ نے 3 سال گزارے پورے کینیڈا میں کسی بھی ایک پروونس میں یا کہیں بھی، تو اس کے بعد میں آپ اپنی پاسپورٹ کی اپلیکیشن دے سکتے ہو۔ جبکہ PNP پروگرام میں یہ جو 5 سال کے پیریڈس میں سے کینیڈا میں سیٹل ڈاؤن ہونے کا 3 سال کا پیریڈ پورا کرنا ہوتا ہے نا، ان 3 سال میں سے ایٹ لیسٹ 2 سال جو ہے آپ کو جس پروونس نے نامینیٹ کیا ہوتا ہے اسی میں گزارنے ہوتے ہیں۔ کیوبیک پروونس اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کے اپنے امیگریشن رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ تو کیوبیک کو چھوڑ کے باقی جس پروونس نے آپ کو نامینیٹ کیا ہے، جس کے ذریعے آپ کو PR ملی ہے، تو ونس یو ول بی ان کینیڈا، تو آپ کو 3 میں سے 2 سال اس پروونس میں گزارنے اور اگلا سال کہیں اور گزار لیں، تو یہ 3 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دا کینیڈین پاسپورٹ۔ اب یہ جاب ہنٹنگ ہوتی ہے انڈر فیڈرل اسکل پروگرام، وہ ہائیلی کمپیٹیٹیو ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہیں کہ آپ بیسیکلی لیٹس سے آپ چوز کر رہے ہیں پروونس جسے بھی آپ پریفر کرتے ہیں، اٹ مائٹ ناٹ بی دیٹ یور اسکلڈ اور ورک ایکسپیرئنس از ان ہائی ڈیمانڈ ان دیٹ پروونس، سو آپ کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے سوٹیبل جاب ڈھونڈنے کے لیے جو بھی آپ نے ایم کر رکھا ہے۔ اور اسینشلی یہ ون آف دا مین ریزنز ہے کہ بہت سارے امیگرینٹس جو ہیں وہ ان فیلڈس میں کام کر رہے ہیں اسپیسیفکلی جس فیلڈ میں انہیں ہینڈ آن ایکسپیرینس نہیں ہے۔ سو یہ ایک ڈائلیما ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو پروونشل نامینیشن پروگرام ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ڈیزائن ہی اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جس اسکل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی اسکل کو لے کے وہ اپنے پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور جو اسکل سیٹ کو میٹ کر رہا ہوتا ہے اسے ہی وہ نامینیٹ کرتے ہیں، اسے ہی نامینیشن ملتی ہے۔ تو اگر تو آپ اس اسکل سیٹ کو میٹ کر رہے ہو، آپ نے جو اپنی اپلیکیشن لانچ کی ہے اس میں آپ نے جو اپنا نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشن کوڈ سلیکٹ کر کے جو بھی جاب ٹائٹل آپ نے اپنا ایکسپیرینس سبمٹ کروایا ہے وہ اسی اسکل سیٹ کے اندر آیا، اس کے بعد میں آپ کو نامینیشن ملی اور پھر آپ کو PR ملی، تو اب آپ جب اس پروونس میں جاؤ گے تو نیچرلی آپ کی فیلڈ کی جاب آلریڈی وہاں پہ اویلیبل ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کو امیگریٹ کیا ہے کہ لوکلس میں نہیں ہے، اس لیے وہ فورن اسکل پرسنس کو PR دے کے اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے اپنے پروونس میں بلا رہے ہیں، تو آپ کے لیے آلریڈی جاب آپشنس ہوتی ہیں وہاں پہ۔ یہاں تک انفارمیشن اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کیا ہے، پروونشل نامینیشن پروگرام کیا ہے، تو بیسٹ۔ ابھی جو لاسٹ میں نے پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیا نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا چینل از ناٹ اونلی اباؤٹ ٹیچنگ یو ہاؤ ٹو پروسیس یور اپلیکیشن، بٹ آپ کے دماغ میں وہ مین چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالنا بھی ہے جس سے آپ جج کر سکتے ہو آپ جس بھی کیا کہتے ہیں امیگریشن ایجنٹ سے اپنی اپلیکیشن پروسیس کروا رہے ہو کہ وہ کوالیفائڈ انف ہے، وہ پروفیشنٹ انف ہے کہ نہیں ہے۔ نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشن جو ہے یہ ایک سسٹم ہے جو کینیڈا نے بنا رکھا ہے۔ اب وہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنی جابس کو ان کوڈس کے ذریعے کلاسیفائی کیا ہوا ہے۔ لیٹس سے ایک لا فرم ہے، وہاں پہ پیرالیگلس کے لیے یا کسی کے لیے بھی انہوں نے ایک اسپیسیفک کوڈ بنا رکھا ہے، اینڈ وہ کوڈ فیڈرلی اپلیکیبل ہے، سینٹرلی۔ سو وہی کوڈس جو ہیں ان سے جو ایک فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام یا پھر پروونشل نامینیشن پروگرام کہیں پہ بھی ہے، وہ کوڈ سینٹرلی ایکٹ کرتے ہیں، دے ریمین سیم۔ تو اس کے ذریعے جو گورنمنٹ ہے وہ سینٹرلی تھرو این الگورتھم الیکٹرانکلی دیکھتی ہے کہ کس ریجن میں، کس پروونس میں، کس سٹی میں اس اسکل سیٹ کے اس جاب کوڈ والے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا اس اسکل سیٹ کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اب جو امیگریشن ایجنٹ ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ ایکسپیرینس کی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کا فرنش کر دیں گے۔ اگر تو آپ ABC ہیں، آپ کی اپلیکیشن کمزور ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کمزور ہے، اور آپ وہاں پہ جا کے کسی بھی قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر تو آپ اس آپشن کو اویل کریں۔ آئی ڈونٹ ریکمینڈ اسٹل کہ آپ کریں، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، جب تک پاکستان کے اندر کام کیا تھا، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ACCP کے اندر ڈفرینٹ قسم کی کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہوتی ہیں، ان کے آفیسز نہیں ہوتے، وہ بس شیلف کے اوپر ہوتی ہیں وہ کمپنیز رجسٹر، ان کے آرٹیفیشیل لیٹرز یوز کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر ایکسپیرینس بنایا جاتا ہے،
اور آپ کو ایک اسپیسیفک کہہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ این او سی کوڈ ہے، ہم آپ کا یہ جاب ڈیزگنیشن بنا دیں گے. اب ہے آپ انجینئر لیکن وہ آپ کو شیف بنا کے بھیج رہے ہیں، تو وہ آپ کو شیف این او سی کوڈ لگانے کے لیے کسی بھی ایک ایسے اے بی سی ہوٹل کے اندر ان کا لیٹر ہیڈ یا کچھ بھی یوز کریں گے. وہ آپ کے ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس بنائیں گے، آپ کی فائل کریٹ کریں گے. جب آپ کا ایکسپریس اینٹری پروفائل کریٹ ہوگا تو وہاں پہ یہ انفارمیشن آپ نے ان پٹ کرنا ہوتی ہے، تو وہ اس کی ڈیٹیلس کو ان پٹ کریں گے، کہیں گے کہ ہم آپ کا ویریفائیبل ایکسپیرینس جو ہے وہ سبمٹ ہم ارینج کر دیں گے، آپ ہمیں اتنا پے کر دیں. کبھی پے مت کیجیے گا. یہاں پہ وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں. آپ کی اپلیکیشن نے پروسیس ہونے میں 6 مہینے لینے ہیں، 10 مہینے لینے ہیں، ہو سکتا ہے پورا 1 سال لینا ہے. 1 سال تک تو کھا پی کے ڈکار بھی مار جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ کی اپلیکیشن رانگ بھی ہو جائے گی. اب یہ جو امیگریشن ادارے ہیں یہ ویریفائی کرتے ہیں ایون اسٹڈی کی اپلیکیشن. سو وی ہیو ریسیوڈ دا کالس ہمارے ڈفرینٹ کلیگس نے، جہاں پہ امیگریشن ایجنٹس نے بہت ساری کمپنیز کی ڈیٹیلس کو یوز کر کے، فون نمبر کسی اور کا یوز کر کے ایکسپیرینس سبمٹ کروایا. جب وہاں سے ویریفیکیشن کے لیے کال آئی تو وہ ایکسپیرینس ویریفائی نہیں ہوا. ریزن، وہ کمپنی وہ آفس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اگر کرتا تھا تو صرف اس کا ڈیٹیلز یوز کر لیے گئے تھے، ان کی ویریفیکیشن کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، بندوبست نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا وہ ایکسپیرینس وہ چیزیں ویریفائی نہیں ہو سکیں. سو ان چکروں میں کبھی مت پھنسیے گا. بٹ یو نیڈ این او سی. اگر آپ ریسنٹلی ابھی جو 4-5 لوگ میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں اپنی اپلیکیشن پروسیس کروانے میں سے، ان میں سے ایک صاحبہ تھی، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ جیسے ڈینٹسٹ ہیں یا ڈینٹل سرجن ہیں، ایسی کوئی فیلڈ، تو آئی شوڈ ہر ہاؤ یو کین ڈو دس، کیسے آپ اپنا این او سی فاؤنڈ کرو گے. جب آپ کو اپنا این او سی مل جائے گا، وہ کوڈ جو مل جائے گا، نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشن کوڈ جو ہے کینیڈا کا مل جائے گا، تو یہ وہ کوڈ ہے. جب آپ اپنا ایکسپریس انٹری پروفائل بناؤ گے تو آپ لکھو گے کہ میں نے، یہ میرا مین کوڈ ہے اور اس میں نے 3 سال یا اس سے زیادہ، یعنی کہ 6 سال یا اس سے زیادہ کام کیا ہے، جو میری لیٹسٹ جاب ہے اس میں. اور اسی کی بیس پہ پھر وہ آپ کو سینٹرلائز کرتے ہیں. پھر پی این پی، کیونکہ آپ کی جو ایک اپلیکیشن ہے وہی اگینسٹ پروونشل نامینیشن پروگرام ایویلیویٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہی فار فیڈ اسکل ورکر ایویلیویٹ ہو رہی ہوتی ہے. دونوں میں سے جہاں بھی آپ فٹ بیٹھ رہے ہو ان کی طرف سے آپ کو آئی ٹی آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے پی این پی میں آپ کو زیادہ جلدی آ جائے، لیکن آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ ایف ایس ڈبلیو کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کو وہاں سے بعد میں آئے. پھر آپ ڈیسائیڈ کرو آپ کو کس طرف جانا ہے. لیکن اس ایک سینٹرل کوڈ کی وجہ سے جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ پروونس آپ کو آئی ٹی بھیج دے گا. اور اگر ویسے ہی آپ کو اسکور ہائی ہو رہا ہے، آپ کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہو، تو فیڈرل اسکل ورکر پروگرام آپ کو وہ چیزیں بھیج دے گا. ان ادر کیس سمجھانا یہ مقصود ہے آپ کو کہ جب آپ کے پاس آئلٹس آ جائے، جب آپ کے پاس ای سی آ جائے آپ کی رپورٹ، اس کے بعد میں اٹس اباؤٹ دی آئیڈینٹیفیکیشن آف یور این او سی. اور جب آپ اپنا این او سی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو کہ میری جو کوالیفیکیشن ہے یا میرا جو ورک ایکسپیرینس ہے، اس کے لیے جو کوڈ ہے ایک نیشنل آکوپیشنل کوالیفیکیشن کلاسیفیکیشن کوڈ آف کینیڈا، میری ڈیزگنیشن کا یا میری جاب پوزیشن کا وہ یہ بنتا ہے، تو اس کے بعد میں آپ اپنا ایکسپریس انٹری پروفائل کریٹ کرنا اسٹارٹ کرو گے. ایکسپریس انٹری پروفائل کریٹ کرتے وقت آپ یہ ساری انفارمیشنس اس میں ڈالو گے، اپنے ایکسپیرینس کو کلاسیفائی کرو گے اس کوڈ کے ذریعے، اور پھر آپ پراپرلی اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرو گے. ایکسپیرینس، کوئی بھی آپ کو بولے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہم آپ کا ویریفائیبل ایکسپیرینس جنریٹ کر دیں گے یا ارینج کر دیں گے، تو یہ ڈیسیجن پلیز مت لیجیے گا. میں اس چینل پہ یہ کہنا نہیں چاہ رہی ہوں، لیکن کسی ادارے کی کوئی بھی اس میں ہیلپ نہ لیجیے گا. اور فرض کریں اگر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں آپ لے لیں، اور آپ چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ چونکہ ان کو پیسے دے رہے ہیں یہ چیز پرووائڈ کرنے کے لیے، آپ جائیں اس آفس کی ویب سائٹ کو دیکھیں، اس کی فزیکل لوکیشن کو چیک کریں، اور دیکھیں کہ کیا وہاں پہ اس ادارے یا آرگنائزیشن کی اتنی جان پہچان ہے کہ وہ ٹائم آنے پہ آپ ویریفائی ہو جائیں گے وہاں سے. اگر آپ اس قسم کی کوئی بھی جو کرائٹیریا ہے اس کو میٹ نہیں کر رہے، تو پھر پلیز صرف شوق کی خاطر کہ مجھے کسی نہ کسی طرح کینیڈا پہنچنا ہے، غلط طریقہ کار کو مت اپنائیں، یہ آگے جا کے آپ کے لیے مشکل کریٹ کرے گا.
تو آج کی جو ویڈیو تھی، جو پوڈ کاسٹ تھی، اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کیا ہوتا ہے، پروونشل نامینیشن پروگرام کیا ہوتا ہے، نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشن کس بلا کا نام ہے، جو NOC ہے اس کو کیسے ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے لیے I'll میک شیور کہ میں ایک ٹیوٹوریل ویڈیو بناؤں۔ نیکسٹ ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم وہ ٹیوٹوریل ویڈیو بنا دیں اور آپ کو اس پہ سکھا دیں۔ تو ان چیزوں کو اچھے سے سن لیجئے۔ آپ اپنے نوٹس بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے نوٹس بنا لیجئے، وہ کوئی کوسچنز آ رہے ہیں تو کوئی کوسچن پوچھ لیجئے۔ اور اس کے بعد میں جیسے میں نے کو بولا کہ لاسٹ ویڈیو ہوگی جس میں ہم آپ کو ایکسپریس اینٹی پروفائل کریٹ کرنا، اس کو سبمٹ کرنا سکھائیں گے۔ اس کے بعد کینیڈا پہ اسکل امیگریشن سیریز آپ کو ٹرین کرنا، انفارم کرنے کی تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کو بار بار دیکھیے، اپنے فرینڈس میں، دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو ان کے جواب جاننے کے لیے آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کے سننے کے لیے، اور انشاءاللہ جلدی اس سیریز کی اگلی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ ابھی تک کے لیے آپ کا کوئی بھی فرینڈ، آپ کے کلیگ، آپ کے گھر میں بھائی بہن ہیں، وہ کینیڈا اسکل امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ قسم کے فیس بک پیجز پہ جا رہے ہیں، ان کو ڈفرینٹ قسم کی ایڈورٹیزمنٹ مل رہی ہیں جس میں ڈفرینٹ قسم کی، اگر کوئی کوالیفائڈ کو بتائیں گے سم ٹائم تو مذاکرہ خیز قسم کی ان ڈیٹیلز دے کے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے اور یہ ہے، آپ اتنی عمر کے ہیں، اتنی کوالیفیکیشن ہے، بغیر جاب آفر کے، بغیر آئلٹس کے آپ کو وہاں کی امیگریشن مل جائے گی، بیکاز دے نو واٹ از دا سیلنگ پوائنٹ، USP کیا ہے۔ کوئی بھی آئلٹس سے گھبرا رہا ہے تو وہ کہے گا اوکے بغیر آئلٹس کے جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں، تو وہ اس کو پک کریں گے۔ سو ڈونٹ گیٹ کاٹ، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کرائٹیرین رولس کیا ہیں۔ جو لکھا ہوتا ہے وہ بیسک ہوتی ہے ریکوائرمنٹ، لیکن جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ چل رہی ہوتی ہے، ان ادر ورڈس جو میرٹ چل رہا ہوتا ہے، جس کو لوگوں نے پک کرنا ہوتا ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے روٹین سے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن موجود رہے۔ اور انفارمیشن چینل ایک ایجنٹ یا کنسلٹنٹ ہی ضروری نہیں ہے کہ ہو، وہ ایک کچھ آفیشیل ویب سائٹس اور ان کے لنکس ہوتے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے جو اسکل امیگریشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، بیچلرز ماسٹرز سے ہوتے ہی ہیں، اتنی انگریزی تو وہ سمجھ ہی لیتے ہیں پڑھنے میں کہ ان چیزوں کو پڑھ سکیں اور ان کو سمجھ سکیں۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہے پلیز بھیجیے گا، اور I'll میک شیور کہ اب جو ہیں وہ لاسٹ اس سیریز کی ویڈیو جلدی آ جائے، آپ لوگوں کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔